کامران مرزا بھائی، اچکزئی صاحب کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بڑا کردار ہے، ان کے کہنے پر ہوئی، اور آپ نے بھی غالباً اس طرح کا بیان دیا ہے. میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی اس پہ. میں نے بالکل کہا ہے، اور جس طرح سے فیصل نے کہا کہ اس کی کارپوریشن تو آئی ہے مگر اس کا ڈینائل نہیں آیا. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی کسی فیکٹ کے بارے میں کچھ کہے اور وہ درست نہیں بھی ہو سکتا، مگر اس صورت میں اس کا ڈینائل آ جاتا ہے. تو ابھی تک تو ڈینائل نہیں آیا. ٹھیک ہے. کارپوریشن میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں سے آئی ہے. ایون اسپیکر صاحب سے جب یہ سوال براہ راست جو ہے نا میرے حوالے سے ہوا تو بھی انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا اور انہوں نے گھما کے ادھر ادھر نکل گئے. تو یہ اس حد تک تو بظاہر لگ رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. یہ مطلب اس کو نیگیٹو میں نہیں لینا چاہیے. اگر میاں صاحب اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہوگا. مگر سوال یہاں پہ اور آ جاتا ہے کہ یہ سلاٹ کب سے خالی تھی، کیوں اس کو خالی چھوڑا گیا. میں کل جب یہ بات چل رہی تھی میرے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے تو کسی دوست نے ایک میسج کیا کہ جی قومی مفاد میں، تو قومی مفاد اگر یہاں پاکستان میں اتنے مہینوں کے بعد یاد آتا ہے تو پھر اللہ پاکستان پہ رحم کرے. یہ قومی مفاد کو اتنا جو نا وہ لائٹ لے لیتے ہیں کہ کئی کئی مہینے تک قومی مفاد لٹکا کے رکھتے ہیں. اور یہ جو کوٹ کا بہانہ بنایا جا رہا ہے وہ کوئی اچھا کامران بھائی، ایک سوال ہے اس سے پہلے کہ میں قادر صاحب کی طرف جاؤں، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. اگر اچکزئی صاحب نہ ہوتے تو نیم اینی ون کون ہوتا آپ کے مطابق؟ ود ان پی ٹی آئی کو ہو سکتا تھا. دیکھیے یہ پی ٹی آئی کا حق ہے. چلے حق ہے، بالکل ہے، لیکن پھر اچکزئی صاحب آ گئے نا سامنے، اور اس میں پی ٹی آئی کی مرضی بھی شامل ہے، ظاہری بات ہے. جی پی ٹی آئی کی ان کی مرضی سے ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی. اندر اگر نواز شریف صاحب کی بھی مرضی شامل ہے چلیں گے تو ایک الگ خبر ہے، لیکن پی ٹی آئی میں سے اگر کوئی ہوتا تو پھر پی ٹی آئی والے اس کا نام دیتے. ہوتا. میں تو اس بات کا بھی جو ہے میرے ذہن میں کہ جو اپوزیشن لیڈر دونوں ہاؤسز کے جو جن حالات میں ان کو ریموو کیا ہے وہ درست نہیں ہے. دیکھیے کچھ عہدوں کی، کچھ چیزوں کی، کچھ سلاٹس کی جو ہے نا وہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. اور اس طرح سے اگر چیزوں کو، اس کی عزت کو جو ہے نا وہ انڈرمائن کریں گے، وہ عزت اس طرح سے نہیں رہے گی، کل یہ پھر معاملات جو ہے نا وہ ملک کے لیے درست نہیں ہوں گے. لوگ ان کے لیے جو ہے نا وہ پھر آگے نہیں آئیں گے. بہت لوگ جو ہے نا وہ اب بھی قربانی دے کے آتے ہیں اپنے وقت کی، اپنے وسائل کی. دو کہ یہ عزت ہے، عزت کی بات ہوتی ہے، مگر سٹل جو ہے نا وہ اگر کسی اور سینس میں مانیٹری حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو شاید لوگ باہر بیٹھ کے وہ اس میں زیادہ جو ہے بہتر طور پہ وہ اپنے آپ کو وہ خوشحال ہو سکتے ہیں. مگر اس کے باوجود جب لوگ آتے ہیں تو ان کی اس عہدوں کی عزت کی جائے. ملک میں جو بھی ہوتے ہیں ان کی عزت، احترام، تکریم برقرار رہنی چاہیے. ان کا نکالا جانا اور اس طرح سے رسوا کر کے نکالا جانا وہ بھی بہت غلط ہے. اچھا کامران مرزا بھائی، میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی سامنے آئے یا نہ آئے، جے یو آئی ضرور سامنے آئے گی. کیا پلان ہے جے یو آئی کا؟ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آگے کے لیے؟ ہاں مولانا خود 2-3 ہفتوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے پہلے دورے پہ تھے، اور وہاں اتحاد امت کے نام سے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم تھا، اور ہم نے ایکٹیویٹی کی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مولانا سندھ سے نکل کے پھر پنجاب آئے ہیں، اور پنجاب آ کے ایک آدھ دن انہوں نے اسٹے کیا یا اسلام آباد میں، اور اس وقت وہ خیبر پختونخوا کی طرف نکل گئے ہوئے ہیں. تو یہ سارا اس پروگرام کا حصہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا جائے. اور یقیناً جو ہے وہ ایکٹیو کرنے کے ساتھ ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہوگا کہ کس وقت جو ہے وہ آگے ہم نے بڑھنا ہے. صرف 2-3 مسائل ہمارے سامنے جو آتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے. ایک تو موسم کی شدت. اگر اس موسم کی شدت میں ورکرز کو نکالا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دوسرا آگے رمضان شریف، اور تیسرا اس کے ساتھ عید مل کے. تو کیا جو ہے نا وہ ان 2-3 چیزوں کو ہم سامنے رکھ کے کیا یہ وقت مناسب ہوگا، یا صرف باقی ایکٹیویٹی کرتے رہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے گھروں پہ جا کے، ان کے علاقوں میں جا کے ان کے ساتھ جو ہے نا رابطے رکھے جائیں. تو یہ مولانا جو ہے وہ ابھی تو کامران بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ لوگوں کا بھی بیسک مطالبہ کیا ہے؟ نئے انتخابات جو آپ پہلے سے مطالبہ کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی؟ ایسا ہے کہ نہ صرف نئے انتخابات بلکہ فیئر اور فری الیکشن. جب اس ملک میں یہ فیئر اور فری الیکشن جو ہے نا ہمیشہ پرابلم رہا ہے. اور یہ تو آپ تمام کلچر سیاستدانوں کے مطابق فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا کب تھا؟ آپ لوگ تو سب کہتے ہیں کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ایک الیکشن کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں.
وہ اس میں ایسا ہے کہ فیئر اور فری الیکشن جو ہے نا، ایک تو کلچر میں یہ موجود ہے کہ میں اور قادر صاحب اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو میرا بس چلا تو میں نے ڈنڈی مار لی، ان کا بس چلا تو ان کا. مگر یہ جو ادارہ جاتی دھاندلی ہے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. یہ جو آپ کے قوانین ہیں وہ اس کو گرپ نہیں کر سکتے. اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر الیکشن کے بعد بات ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی پٹیشنیں فائل کی، کتنی پٹیشنوں نے سکسیڈ کیا. تو اس کا گواہ کون ہوتا ہے؟ پی اوز ہوتے ہیں. پی اوز کو آپ عدالت میں نہیں لا سکتے. آر او ہوتا ہے تو وہ لا نہیں سکتے. اگر وہ آپ لے آئیں گے تو وہ آپ کی فیور میں بات نہیں کریں گے، وہ بات کریں گے جو ان کو جو ہے نا ٹویٹر کیا جائے گا. تو وہ جو ہے اس میں کچھ حلقوں کو اپنے اس سے واپس ہٹنا پڑے گا پیچھے، اور ہم کو دستور کے دائرے کے اندر آنا پڑے گا. پہلے یہ کسی کمتر درجے میں تھی، 2018 میں بھی تھی، وہاں پہ بھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. 2024 میں جو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ موبائل اور سارا نیٹ وغیرہ کتنے دن غائب رہا. مگر ان دو الیکشنز میں عدالتیں بھی جو ہے ناکام رہی ہیں کہ وہ کوئی اس معاملے کو ریڈریس کر سکے. تو جب چیزیں جو ہے نا ایڈریس نہیں ہو رہی، ان کو ایڈریس نہیں کیا جا پا رہا، تو یہ جو ہے وہ زیادہ کک ہو رہی ہیں چیزیں. اور یہ صرف پارلیمان کے لیے خطرناک نہیں ہے، بلکہ خدا نخواستہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، جو کہ ہم سب کا ہے اور ہم سب کا اس میں زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک کے ساتھ. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان چیزوں کو ٹھیک کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ یہ اس بات سے کہ ہم جو نا کوئی تحریک چلائیں گے، روڈز پہ آ جائیں گے، معاملہ درست نہیں ہوگا. پچھلے نومبر میں آپ دیکھ لیجئے گا، اس سال کے نہیں، اس سے پچھلے نومبر میں جو کچھ ہوا تھا اس کے نتیجے میں اموات ہوئی تھی. اموات کے بعد جو ہے نا پھر ایک سال بہت خاموشی کا وقفہ آیا، اور ایک سال میں اور ایک سال سے زیادہ ہو گیا تحریک کو نہیں اٹھا پائی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ تھی، ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ وہاں سے نکل گئی تھی اور ورکر مارا گیا تھا. اب بھی شاید جو ہے نا وہ اس طرح سے ٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ بات چیت کی جائے. دوسری طرف بھی جو لوگ بیٹھے ہیں حکومت میں، ان کے مفاد میں بھی ہے. پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے، جے یو آئی اپنا کردار ادا کرے. ہم نیا الیکشن، فیئر اور فری الیکشن لے لیں. مین وائل کو ایسا سیٹ اپ ہو جس سیٹ اپ کی موجودگی میں جو ہے نا فیئر اور فری الیکشن ہو جائے، اور ہم سب یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم جو ہے نا یہ کوئی اس طرح کی جو ہے نا مداخلت نہیں ہوگی جس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا سکیں. ٹھیک ہے جی.